یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں ہم الحمدللہ دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات سے تعلق رکھنے والی مقدس ہستیوں کی سیرت کے بارے میں چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارک 21 صفر المظفر 1300 سنہ ہجری بمطابق 1 جنوری 1813 بروز پیر شریف ہند کے شہر مراد آباد میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد نعیم الدین رکھا گیا، جبکہ علم ابجد کے اعتبار سے تاریخی نام غلام مصطفیٰ ہوا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد معین الدین نزہت اور جد امجد یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت مولانا سید امین الدین راسخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اپنے دور میں اردو اور فارسی کے استاد مانے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت مولانا سید محمد معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی فرزند حفظ قرآن کے بعد وفات پا جاتے تھے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش پر آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی تو میں اپنے اس فرزند کو دین کے لیے وقف کر دوں گا، اور واقعی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دین کے لیے وقف کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین متین کی وہ خدمات لی کہ جو قابل تحسین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کے ساتھ ساتھ عمل اور دین کی خدمت کا جذبہ بھی عطا فرمایا۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اردو اور فارسی کی تعلیم اپنے والد گرامی مولانا سید محمد معین الدین نزہت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، پھر حضرت مولانا ابو الفضل فضل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عربی کی چند کتب آپ نے پڑھی، اور حضرت مولانا ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ ان کو نعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اور ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ مسجد چوکی حسن خان مراد آباد میں نعت شریف کی محفل کرواتے، جس میں دور دراز سے لوگ جو ہے وہ شرکت کے لیے تشریف لاتے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم حضرت مولانا ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے کر شیخ الحدیث امام العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ یہ صاحبزادے نہایت ذکی و فہیم ہیں، یعنی نہایت ذہین اور سمجھدار ہیں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میری یہ خواہش ہے کہ بقیہ درس نظامی کی کتابیں یہ آپ سے پڑھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ علوم حاصل کیے، جس میں سر فہرست منطق، فلسفہ، ریاضی، توقیت، عربی بحروف غیر منقوطہ
یعنی بغیر نقطوں کے حروفوں والی عربی زبان حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد سے سیکھی کہ عربی زبان جس پر نقطے نہ ہو، یہ بھی ایک باقاعدہ سے علم ہے۔ تفسیر کا علم اور حدیث اور فقہ کا علم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مروجہ درس نظامی اور غیر درس نظامی کے علوم و فنون حاصل کیے اور ان کی اسناد بھی حاصل کی، اور بہت سے سلاسل احادیث یعنی احادیث کے جو سلسلے ہوتے ہیں جس میں ایک اجازت ہوتی ہے کہ راوی کو کہ وہ حدیث کو روایت کر سکتا ہے، بہت سے سلاسل احادیث و علوم اسلامیہ کی سندیں بھی آپ کو آپ کے استاد نے عطا کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ سند حدیث یعنی حدیث شریف کا سلسلہ کہ ایک راوی دوسرے راوی سے اس حدیث پاک کو روایت کرتا ہے، تو آپ کا سلسلہ سند حدیث قدوۃ الفضلاء عمدۃ المحققین حضرت مولانا سید محمد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خطیب و مدرس مسجد الحرام کے تھے، ان کے ذریعے سے محشی در مختار فقہ حنفی کی ایک مستند ترین کتاب ہے، اس پر حاشیہ لکھنے والی شخصیت خاتم المحققین سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا فقہ احناف میں ایک نام ہے، ان سے جا کے آپ کا سلسلہ سند حدیث ملتا ہے، اور جن کی سند عرب و عجم میں مشہور ہے۔ پھر 1 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ نویسی کی مشق فرمائی، اور 1320 سنہ ہجری بمطابق 1902 میں 20 سال کی عمر میں عظیم الشان جلسے میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی فرمائی۔ اس موقع پر آپ کے والد گرامی بھی موجود تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے کہ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے، بلکہ ایک طبیب حاذق بھی تھے، یعنی حکیم تھے، اور فی سبیل اللہ لوگوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے، اور کوئی عام حکیم نہیں بلکہ علم طب میں آپ کو مہارت تھی کہ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم طب حکیم حاذق حضرت مولانا حکیم فیض احمد صاحب امروہی سے حاصل کی۔ جس طرح سے آپ کو علوم عقلیہ و نقلیہ میں اپنے ہم اثر علماء میں نمایاں حیثیت حاصل تھی، اسی طرح میدان طب میں یعنی حکمت کے میدان میں بھی آپ کمال مہارت رکھتے تھے، اور ایسا آپ کو ملکہ حاصل تھا کہ مریض کا چہرہ دیکھ کر مرض کو پہچان لیتے کہ اس کو مرض کیا ہے، اور نبازی یعنی نفس کو دیکھ کر مرض کی شناخت کر لینا کہ نفس جو ہے وہ مرض کی طرف اشارہ کر دے کہ اس مریض کو یہ مرض ہے، آپ اس میں بھی ماہر تھے۔ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تبلیغ اور تدریس کے بعد جو وقت بچتا تھا، آپ فی سبیل اللہ خلق خدا کی خدمت کرتے اور ان کو دوائیاں دیتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، ہم ان کی سیرت سے سیکھیں کہ یہ بھی انسان تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، ان کے بھی معاملات تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا اچھا ذہن عطا فرمایا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر حضرات ابھی اس سلسلے میں موجود ہوں اور یہ بات میری سن رہے ہوں، تو ان سے عرض ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر مریضوں کا علاج کم پیسوں میں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا، اور ان غریبوں کی دعائیں آپ کو لگیں گی تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کو ایسا مقام و مرتبہ ملے گا کہ آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ کہ صرف مال کا ملنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، مال قلیل ہو لیکن سکون نصیب ہو جائے،
مال قلیل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والا ذہن نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کم مال پر قناعت نصیب کر دے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پیر کی جستجو ہوئی کہ میں کسی پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کا مرید ہو جاؤں، تو اس غرض سے پیلی بھیت میں حضرت شاہ جی محمد شیر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب آپ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ جی محمد شیر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا علم عطا فرمایا تھا کہ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس پہنچے اور آپ سے کچھ گفتگو کیے بغیر پیر صاحب نے آپ کی دل کی مراد کو جان لیا اور بیان کر دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولیوں کا کمال۔ جب آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی محبت و کرم سے پیش آئے، اور اس سے پہلے کہ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ عرض کرتے، فرمایا کہ میاں مراد آباد میں مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی اچھی صورت ہیں کہ میں جب مراد آباد جاتا ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور آپ جس ارادے سے آئے ہیں آپ کا حصہ بھی وہی ہے، یعنی آپ کے استاد کے پاس۔ چنانچہ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد آباد واپس آئے تو حضرت مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ شاہ جی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ہو آئے، اچھا پرسوں جمعہ ہے، نماز فجر کے بعد آئیے تو آپ کا جو حصہ ہے عطا کیا جائے گا۔ تیسرے روز جمعہ کو بعد نماز فجر حضرت مولانا شاہ محمد گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادری سلسلے میں بیعت فرمایا اور جو حصہ تھا طریقت میں وہ آپ کو عطا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے کہ اللہ کے نیک بندے اگر کسی کو دعا دیتے ہیں تو اس کا کیسا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چلتے وقت دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دشمنان دین پر فتح مند رکھے اور آپ کو بچے عطا کرے۔ تو مراد آباد آنے کے بعد ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 فرزند عطا کیے، آپ کے یہاں 2 فرزند کی ولادت ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محققانہ تصانیف کے مطالعے سے حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں غائبانہ طور پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گہری محبت اور عقیدت پیدا ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ کسی بد مذہب نے ایک اخبار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ایک مضمون لکھا جس میں دل کھول کر دشنام ترازی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس مضمون کو دیکھا تو سخت آپ کو صدمہ پہنچا اور ہاتھوں ہاتھ اس کے جواب میں ایک وضاحتی مضمون تحریر فرمایا اور کسی ترکیب سے اسی اخبار میں اس کو شائع کروا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا تو مراد آباد میں اپنے ایک عقیدت مند حاجی محمد اشرف شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تحریر فرمایا کہ مولانا سید محمد نعیم الدین علیہ رحمہ کو ساتھ لے کر آپ بریلی تشریف لے آئیں، یعنی یہ ایک ذریعہ بنا تھا امام اہل سنت سے ملاقات کا کہ غائبانہ تعارف تو تھا،
امام اہل سنت کی کتابیں پڑھتے تھے لیکن کبھی امام اہل سنت کے پاس گئے نہیں تھے۔ پہلے ہی ملاقات میں حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفقت و محبت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پھر کوئی بھی مہینہ ایسا خالی نہ جاتا کہ بریلی شریف کی حاضری آپ کی نہ ہو، کہ ہر مہینے میں باقاعدہ پابندی کے ساتھ امام اہل سنت کے پاس بریلی میں مراد آباد سے تشریف لاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے سفر کے لیے کبھی میرا بستر کھلا ہی نہیں، کہ جو میں زیادہ راہ سفر پر لے جاتا تھا میرا بستر کھلا ہی نہیں، میں لازمی ہر پیر اور جمعرات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان کے کارنامے دوران طالب علمی کیسے تھے اس کو بھی سماعت کیجیے کہ دوران طالب علمی صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحافتی طریقے سے تبلیغ دین کے لیے مختلف رسائل و جرائد میں مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ مضامین کلکتہ ہند کے الہلال اور البلاغ رسالے میں شائع ہوتے رہے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خیال فرمایا کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایک ایسی جامع کتاب ہونی چاہیے جس سے اعتراض کرنے والوں کے تمام شکوک و شبہات اور باطل نظریات کا بالکل کافی اور شافی اور مہذب طریقے سے جواب دیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھنی شروع کر دی۔ دوران طالب علمی علم غیب کے متعلق آپ نے کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اس وقت چونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جامع کتب خانہ نہیں تھا، کوئی لائبریری وغیرہ آپ کے پاس نہیں تھی کہ جس میں ہر قسم کی کتابیں موجود ہوں، لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصطفیٰ آباد یعنی رامپور ہند کے کتب خانے کی طرف رجوع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر کے مصطفیٰ آباد جاتے، وہاں کے کتب خانے سے حوالہ جات دیکھ کر آتے اور مراد آباد میں اپنی کتابیں لکھتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب 20 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دستار بندی ہوئی تو وہ کتاب بھی مکمل ہو چکی تھی۔ یعنی 20 سال کی عمر میں آپ نے علم غیب کے موضوع پر ایک ایسی کتاب لکھی جس کا نام الکلمۃ العلیاء لأعلام علم المصطفیٰ ہے، اور ایسی مایہ ناز کتاب کہ جس کتاب کی تعریف امام اہل سنت نے کی وہ کتاب کیسی ہوگی کہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو حاجی محمد اشرف شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب کو لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ ماشاء اللہ بڑی عمدہ اور نفیس کتاب ہے۔ یہ نو عمری اور اتنے احسن دلائل کے ساتھ اتنی بلند کتاب مصنف کے ہونہار ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مصنف کتنے ذہین ہیں، کتنے ہونہار ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز ولی رضوی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فرق باطلہ یعنی باطل فرقوں اور مخالفین سے گفتگو و مناظرات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارہا حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا وکیل خاص بنایا کہ اگر کسی جگہ پر کسی بد مذہب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہوتا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا خاص وکیل بنا کر صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا کرتے۔ چنانچہ اسی خصوصیت کی بنا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ले ज़िक्र अहबाब में इरशाद फरमाया, मेरे नईमुद्दीन को नेमत दे, इससे बला में समाते ये हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 1328 हिजरी में मुरादाबाद हिंद में मदरसा अंजुमन अहले सुन्नत व जमाअत की बुनियाद रखी, जिसमें माकूलात व मनकूलात की तालीम का आला पैमाने पर इंतज़ाम था। 1352 हिजरी में हज़रत सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसमें गिरामी नईमुद्दीन की निस्बत से इसका नाम जामिया नईमिया रखा गया। सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था। अब समाअत फरमाइए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कैसी खूबियाँ अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बेहतरीन मुकर्रिर थे कि बयान फरमाया करते और बाअमल मुबल्लिग कि तबलीग दीन किया करते, लोगों की इस्लाह किया करते, और मंजे हुए मुफ्ती और पुर असर मुसन्निफ थे कि आप फतावाजात भी दिया करते और तहरीरी काम भी किया करते। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक पुर असर मुसन्निफ होने के साथ साथ काबिल तरीन मुदर्रिस भी थे, यानी दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स पढ़ाया करते थे। और इल्म हदीस में तो आप ख़ास मशहूर थे कि हर ख़ास व आम आपको जानता था कि इल्म हदीस में सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कैसी महारत हासिल है। बड़े बड़े उलमा इस बात का एतराफ़ किया करते थे कि जिस तरह सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म हदीस की तालीम दिया करते हैं, इनके कानों ने कभी और कहीं इसकी समाअत न की कि ऐसा मुदर्रिस जो हदीस पढ़ाने वाला हो तो ऐसी हदीस कोई पढ़ाए। और इस जामियत से मुख्तसर अल्फाज बयान फरमाते कि मफ़हूम ज़हन की गहराइयों में उतर जाता। जामियत कहते हैं कि ऐसे मुख्तसर अल्फाज के साथ बहुत सारी बातों को समझा देना, और न सिर्फ समझाना बल्कि ज़हन की गहराइयों में उतारना। ये एक अच्छे टीचर की अलामत है कि जो टीचिंग कर रहा है वो अपने तलबा को, अपने सामने बैठने वालों को जो उससे इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, अपनी बात उनके दिमाग की गहराइयों में उतार दे। और फ़नून अक़लिया की किताबों की पुरमग़ज़ और मुदल्लल तकारीर ज़बानी किया करते, यानी इल्म मंतिक, इल्म फ़लसफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली कुतुब ये अमूमन मुश्किल हुआ करती हैं। आम तौर पर मुदर्रिसीन जब इसको पढ़ाते हैं तो अपने सामने किताब रखते हैं और फिर उसके बाद उस किताब से इस्तिफ़ादा करते हुए पढ़ाते हैं। लेकिन सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फ़रमाया था कि उन उलूम में ज़बानी तकरीर फरमाया करते थे और ऐसी पुरमग़ज़ और मुदल्लल तकरीर फरमाते थे। दर्स के वक्त अपने सामने फ़नून अक़लिया की किताब आप न रखते थे कि बग़ैर किताब के आप फ़नून पढ़ाते थे। जब तलबा अरबी इबारत पढ़ते तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह किताब पर ऐसी तकरीर फरमाते कि ऐसा गुमान लगता था कि शायद सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ही इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, जो किताब की गहराइयों और इबारात के रमूज़ और असरार की वजाहत फरमा रहे हैं। तदरीस में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेमिसाल महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। फ़क़ीह आज़म हिंद शारह बुखारी हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने मुदर्रिस दो ही देखे हैं, एक सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दूसरे सदरुल्लाह फ़ादिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इनकी सीरत को बयान करने का मकसद यही है कि ये बातें हम सुने और अपनी ज़िंदगी में इसको राइज करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुज़ुर्गों की सीरत पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ